السلام علیکم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والے اور چاہنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. ڈاکٹر حنیف کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان، اور یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے روزانہ رات 1 بجے تک 2 بجے تک آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے. صحت رمضان کا مقصد گھر بیٹھے آپ کو ہلکی پھلکی معلوماتی گفتگو، صحت کے راز جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے تو وہ معلوم کر سکتے ہیں، بہت سارے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، پلس اپنے روزوں کو کیسے صحت مند بنا سکتے ہیں، اپنی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اس طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے. آج ہمارے پروگرام کو صحت رمضان کو مزید صحت مند بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی پرجوش سماجی کارکن اور ہمارے ہر دل عزیز اور جانی پہچانی شخصیت جناب عامر چورا صاحب. ابھی میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کا پورا تلفظ کیا ہے. ہمارے ملک کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، بلکہ میں کہوں گا نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب محترم ساحر صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا شخص جو انتہائی باہمت ہے، انتہائی حوصلہ مند ہے، اور اپنے ہمت اور حوصلے کی بنا پر اپنی زندگی کو ایک بھرپور طریقے سے گزار رہے، پروڈکٹیو بنائے ہوئے جناب مرجان مشہدی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح سید سلمان الحق صاحب، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد و ثنا سے. تو گزارش کروں گا کہ بارگاہ عقیدت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. گزریں گے پل سے رات سے، گزریں گے پل سے رات سے، لے کر نبی کا نام. گزریں گے پل سے رات سے، لے کر نبی کا نام. ہوگا ہمارا مونس و یاور نبی کا نام. آتی ہے جاں بھی گردش ایام، ایام سامنے آتا ہے بے محابہ لبوں پر نبی کا نام. آتا ہے بے محابہ لبوں پر نبی کا نام. گزریں گے پل سے رات سے، لے کر نبی کا نام. میں ایسے خوش نصیب فقیروں کا ہوں فقیروں کہوں غلام. لکھتے ہیں جو نظر سے دلوں پر نبی کا نام. لکھتے ہیں جو نظر سے دلوں پر نبی کا نام. گزریں گے پل سے رات سے، لے کر نبی کا نام. اور محشر میں نعت پاک
کریمی سناؤں گا، محشر میں نعت پاک کریمی سناؤں گا، لوں گا میں پیش داور محشر نبی کا نام، لوں گا میں پیش داور محشر نبی کا نام، گزریں گے پل سے رات سے لے کر نبی کا نام۔ سبحان اللہ، گزریں گے پل سے رات سے لے کر نبی کا نام، لبوں پر نبی کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر صاحب، پہلے سے تو میں آپ کے نام کا تلفظ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ صحیح کرنا چاہوں گا، کیونکہ انگلش میں تو ایک ہی طرح لکھتے ہیں، عامر چھورا، چھورا وہ جو مارنے والا چھورا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سر نیم ہے، یہ ہماری چنیوٹ برادری کے اندر مطلب یہ سر نیمز ہوتے ہیں، جیسے کہ بداون، گورا، اسی طرح چھورا، یہ کاسٹ ہے۔ اچھا، آپ ہیں ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو یہ ویلفیئر ایسوسیشن آپ کی کیا ہے، کہاں پر ہے، کیا اغراض و مقاصد ہیں، کب اس کا قیام عمل میں آیا؟ سر یہ ہم نے چند دوستوں نے سٹارٹ کی تھی کووڈ کے زمانے سے، جب کووڈ آیا 2017 کے غالباً، نہیں کووڈ تو سر 2020 میں، 2020 جی ٹھیک ہے، فروری میں ٹھیک ہے، ہم نے سٹارٹ کر دیا اس کو، 4-5 دوستوں نے مل کے اس کو شروع کیا ڈی ایچ اے سے، ڈیفنس سے، جی ہاں، کراچی کے پوش ایریا سے، جی ہاں۔ تو بس وہ اس کے بعد پھر وہ سسٹم یہ ایسا چلتا رہا، راشن کا، پھر اس کے بعد جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے۔ چاہتا ہوں کہ کیا ڈیفنس جیسے پوش ایریا میں بھی کووڈ کے دنوں میں راشن کی سپلائی کی یا مدد کی ضرورت محسوس ہوئی؟ نہیں، ہم نے ڈیفنس کے لوگوں سے لے کر، اچھا، اور پھر ہم نے دوسرے علاقوں میں، کورنگی میں، لانڈی میں، جتنے بھی جو اس طرح کے جو لو ایریاز ہیں، پھر ہم نے ایس آر آئی کے ساتھ بہت کام کیا کووڈ کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہم نے بابا بٹ آئی لینڈ اور ادھر جا کے بھی ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سسٹم یہ ہم نے جب شروع کیا تو پھر ہم رجسٹریشن کی طرف چلے گئے، ہم نے رجسٹرڈ کرا لیا، پھر اس کے بعد ہر سال الحمدللہ ہم راشن کی ڈرائیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے جو ہے اپنا سسٹم اسٹارٹ کر دیا ہے سستا تندور کے حوالے سے۔ بالکل میں نے پڑھا، آپ نے دیکھا کہ مہنگائی جس طرح اسٹارٹ ہوئی ہے، تو جو سفید پوش طبقہ ہے وہ تو بالکل پس گیا، اس کی تو تنخواہ بالکل کم ہے۔ ہم سپورٹ کرتے ہیں مطلب جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو، اچھا، یہ ہم فری میں نہیں کسی کو کھلاتے۔ ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کا مین ٹارگیٹ ہی یہی ہے سر کہ ہم 10 روپے کی روٹی دیتے ہیں، اس کو سبسیڈائز دیتے ہیں، اور 50 روپے کا سالن دیتے ہیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ بالکل پیراسائٹ نہ ہو جائے۔ اس 10 روپے یا 50 روپے کو 60 روپے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مطلب ایکٹیو کرے، معاشرے کا فعال رکن بنائے، وہ بالکل پیراسائٹ نہ ہو جائے کہ جی مجھے تو روٹی مفت مل ہی جانی ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں سر، آپ یقین کریں کہ وہ اگر اس کو 2 روٹی چاہیے تو وہ 2 ہی لیتا ہے، کیا بات، یہ نہیں ہے کہ وہ 4 لے لے گا، کیونکہ اس کو 10 روپے دینے بالکل اور 50 روپے کا اس کو سالن مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، الحمدللہ ہم نے 1 سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد فیز 2 سے ڈیفنس ویو میں ہماری ایک لوکیشن آن ہو گئی، کورنگی ایسوسیشن کاٹی کے ساتھ ہم نے مل کے بروکس چورنگی پہ تیسرا تندور ہم نے لگا دیا، زبردست، الحمدللہ بہترین چل رہا ہے۔ عید کے بعد ہمارے اور پائپ لائن میں ہے سستے تندور، تو اس سے جو درمیانہ طبقہ ہے سر اس کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے۔ ٹھیک ہے، جو میکینک حضرات ہیں، خاص طور پہ فیز 2 میں جو میکینکس ہیں، گاڑی کے میکینکس ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ آتے لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، جو لو ایریاز کام کرنے والا ایسا طبقہ ہے کہ جو مطلب نارمل جو کھانے کے پرائز ہیں آج کل قیمت ہے وہ اس کو بھی نہیں افورڈ کر پاتا، اور اس کو 2 وقت کی روٹی جو ہے تو وہ میسر نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیک کاٹنے کے بعد کھانے کی بجائے اس کو جو ہے تو وہ چہروں کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا تضاد سوسائٹی میں کیوں ہے؟ ان کو خیال نہیں آتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں۔ بس
بنیادی سی چیز یہ ہے نا کہ جو جس کے پاس میسر نہیں ہوتا نا اسے اس کی قدر ہوتی ہے. جو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ہم نے جانا تو بس یہی جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے. جب آپ کے پاس وافر چیزیں مقدار میں موجود ہوتی ہیں تو آپ کو قدر نہیں ہوتی. سو قدر اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہوتی. جب مل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے وہ چیز ویسی نہیں رہتی. نہیں، میں تضاد کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے ملک میں کہ جو مطلب کیک کو کاٹنے کے بعد اور اس کو بجائے کھانے کے مطلب ہلا گلے کی شکل میں اس کو ایک دوسرے کے چہروں پہ اس کی کریم کو جو تو لگا رہے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور ایک طرف ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ بھوک کا شکار ہے. تو اس بھوک کا احساس اس طرح کے لوگوں کو دلانے کے لیے کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہی معاشرتی شعور جو ہے اس کی کمی ہے کہ جو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک احساس درکار ہوتا ہے ہمیں نا، ایک حساس دماغ، ایک حساس سوچ چاہیے ہوتی ہے کہ جو یہ دیکھ سکے کہ بھائی اس معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے الگ نہیں، وہ بھی ہم سے جڑے ہوئے. سو ہم اپنی چیزیں، میں ایک چیز نارملی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنے تئیں اپنی فیملی پہ 2-4 لوگ باہر نکل کے ہم 20,000 کا کھانا کھا کے آ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ وہاں سے اس میں سے کچھ حصہ ہم ان لوگوں کو بھی دے دیں کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے یہاں یہ پروگرام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، تو اویئرنیس دی جائے لوگوں کو کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے. اگر یہ بھوکے ہوں گے، ان کا جو دیکھیں مجموعی طور پر معاشرہ جو ہے نا وہ ایک فیس بناتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا. سو مجموعی طور پر جو لوگ ہوں گے نا وہ ہمارا چہرہ بنیں گے نا. تو اس چہرے کو بہتر بنانے کے لیے، اسے آسودگی میں لانے کے لیے، اسے جو ہے وہ فعال بنانے کے لیے سب کو مل جل کے کام کریں. جیسے سر نے بتایا کہ یہ کام کر رہے ہیں، باقی جو دوسری ہمارے یہاں ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں ہمیشہ سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا حصہ ملاتا رہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں نا. ہم ایک وقت آپ ان کو دیتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ کیسے انہوں نے کھڑا ہونا ہے، کیسے انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے. انہیں ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں بلکہ وہ جو ہے وہ خود انحصاری پہ لائیں. ان کو اس طرح کا کوئی جو ہے وہ این جی اوز کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. میرے ایک دوست ہے تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا جو مجھے بہت اچھی طرح جو ہے تو وہ یاد رہ گیا ساحر کی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. ڈونٹ میک دا پاتھ وے فار دا چلڈرن، میک دا چلڈرن فار دا پاتھ وے. یس، ایم آئی رائٹ؟ یس یس. مرجان، ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف کیک ہے، کیا کہیں گے؟ بس میں بہت دل پہ پتھر رکھ کے کہوں گا کہ کئی دفعہ مجھے یہ معاشرہ ہے نا ذہنی بیمار لگا. ہر کوئی نہیں لیکن میجورٹی. اور اتنا کھلا تضاد ہے یہاں پر کہ ہم کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں لفظوں سے بھی، اور ہم اگنور کر دیتے ہیں. ایک کھلا تضاد ہے، یہ ایک معاشرتی کھلا تضاد ہے. عامر بھائی یہ ذرا بتائیے کہ آپ کا نام ہے کیا؟ عامر چھرا. تو یہ جو مہنگائی کا چھرا ہے جو عوام کی مطلب کمر میں جو ہے تو وہ مطلب لگایا جاتا ہے، گھونپ دیا جاتا ہے، تو مطلب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس مہنگائی کے چورے سے؟ آج ڈبل روٹی لینے جائیں تو اتنے روپے کی ملتی ہے، 150 روپے کی، اور کل ہی وہ ڈبل روٹی لینے جائیں تو 160 روپے کی ملتی ہے. تنخواہ اس طرح سے جو تو وہ بڑھتی نہیں ہے. تو یہ تو غریب آدمی یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی، اس کا تو دن بدن جو زندگی کا معیار زندگی جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے نا. آپ بتائیے کہ کوئی اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ بیسیکلی دیکھیں ہمارے یہاں جو ڈسٹریبیوشن ہے نا اس کی کوئی جینون طور پہ ڈسٹریبیوشن ہی نہیں ہے یہاں پر. ہمارے یہاں جو ڈفرینس بہت زیادہ کیا ہوا ہے ایک لوگ کیٹیگری میں. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ کیک کاٹتے ہیں اور پھر منہ پہ ملتے ہیں، تو وہی والی بات میں آگے اس کو کنٹینیو کروں گا. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ وہ لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کی لائف کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو روزہ ہے جس کو ہم صحت روزہ کہتے ہیں، سحر تم سے یہی کہلوانا میں چاہ رہا تھا کہ یہ وہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے پاک پروردگار کی طرف سے، جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جب بھوک ہوتی ہے، کسی انسان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے ہمیں پورے ایک ماہ سال میں تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم کچھ نہیں سیکھتے. اور وہی رمضان ایک مہینہ گزرنے کے بعد ہماری وہی عادات ہوتی ہیں. ہم ان لوگوں کا خیال بھول جاتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، اور ہم کیک
ہمارے پاس اتنا اضافی کیک ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہم ایک دوسرے کے منہ پر ملتے ہیں. خدا دار اس کیک کا کچھ حصہ روٹی میں تبدیل کر کے ان بھوکوں کے پیٹ تک پہنچا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یقین مانیں, اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے بندے کو خوش کر دیں, کسی کی بھوک مٹا دیں, کسی کا علاج کر دیں, کسی کے اسکول کی فیس دے دیں. آپ یقین مانیں یہ ایسے بڑے بڑے کارۂ خیر ہیں کہ آپ کی زندگی کے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. سلمان صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو رمضان کی بھوک ہوتی ہے مطلب یہ کیا کیسی ہوتی ہے اور یہ کیا ہمیں یاد دلاتی ہے؟ بھوک اور پیاس خاص طور پہ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے؟ چلیں آپ پیاس پہ بتا دیں. بھائی اس کے اندر جو ہے نا صبر و تحمل سے انسان کو کام لینا چاہیے. صبح سے لے کے شام تک ہم ایک روزے کے اس میں ہوتے ہیں, سب کا خیال کا کرنا چاہیے, اور جو ہے نا لوگوں کے ساتھ میں جو ہے میں ساحر یہی سوال کو کہ یہ پیاس کیا یاد دلاتی ہے؟ مجھے اس پیاس سے شعر یاد آیا نظام امینی صاحب کا. جی, بحث یہ مکتب قیاس میں ہے, لطف پانی میں ہے کہ پیاس میں ہے. کیا بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو کھاتے ہیں. پانی آیا, پانی ہم نے پی لیا, تو ہم نے اس پیاس کا مزہ جو ہے نا وہ نہیں لیا, ٹھیک ہے, ہم نے فوراً اس پیاس کو بجھا دیا نا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی پروردگار جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو پیاس اور بھوک ہوتی ہے نا, اس کا بھی ذرا مزہ لے کے دیکھو. کیا بات. اس کو بھی ذرا احساس کرو کہ جو لوگ اس بھوک کا اور پیاس کا شکار ہوتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے, اور خاص طور پہ اس پیاس کا. یہ تو ہمیں ہمارے اوپر جو 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے, لیکن جو 3 دن وہ 71-72 نفوس پیاسے رہے, ان کی پیاس کا آپ کو احساس ہو کہ 12 گھنٹے میں آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, اور 3 دن پیاسے رہنے کے بعد پیاسے اور بھوکا اور پیاسے رہنے کے بعد ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے ملک پر, ہم پر, ہماری جانوں پر رحم و کرم فرمائے, ہمارے پیارے پاکستان کو بقا اور سلامتی عطا فرمائے, اس کو مستحکم کرے. صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, اس امید کے ساتھ کہ اتنے معتبر مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محترم جناب عامر چھرا صاحب. میں تو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے پڑھوں گا, کیونکہ میرے پاس جو تعارف آیا تھا وہ رومن میں آیا تھا, تو اس لیے میں نہیں کر پا رہا تھا. تو عامر چھرا صاحب, آپ کی جو یہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے جس میں آپ نے بتایا کہ آپ مطلب جو پوش ایریا میں رہنے والے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے تو وہ ڈونیشنز جو ہیں تو وہ لیتے ہیں اور ان غریب علاقوں میں یا غریب لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے علاوہ نہ صرف کہ وہ راشن کو تقسیم کرتے ہیں بلکہ کووڈ میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا, بلکہ آپ نے کچھ جگہوں پر, کئی جگہوں پر جو ہے تو سستے تندور بھی لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ 10 روپے کی روٹی ملتی ہے اور 50 روپے کا جو ہے تو وہ سالن ملتا ہے. ایک کوئی موبائل تندور بھی آپ کا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو, کیسا لگتا ہے؟ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ جب میں اپنے کسی تندور پہ جاتا ہوں, مطلب وزٹ کرتا ہوں رینڈملی, تو بڑا سکون ملتا ہے جب لوگ روٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ گرم روٹی ان کو مل رہی ہے, اور وہ بالکل جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتا, وہ پیسے دے کے لیتے ہیں, ہم فری نہیں دیتے. بالکل وہ آپ نے بات بتائی مجھ کو. ان ہاؤس ہم نے کچن بنا لیا اس کے لیے تاکہ ہائیجینک کام ہو اور کوالٹی کا سالن اس کے اندر بنے, اور ہم منرل واٹر سے یہ سارا سر آٹا بھی جو گوندتے ہیں منرل واٹر سے گوندتے ہیں. اچھا, جی ہاں, بہت خوب سر. مطلب جو یہ سستی روٹی اور سستا سالن جو ہے 10 روپے کی روٹی اور 50 روپے کا سالن, یہ انتہائی معیاری ہے. اس کا پانی بھی جو ہے وہ منرل واٹر یعنی کہ جو باٹلز آتی ہیں اس میں آٹے میں بھی اور سالن میں بھی وہی پانی استعمال کیا جاتا ہے, اور یقیناً جو دیگر اجزاء استعمال کیے جاتے ہوں گے یقین کریں کہ وہ بھی بالکل ہی اچھے معیار کے استعمال کیے جاتے ہوں گے. یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور پھر آپ کو کم از کم اتنے پیسوں کے کمانے کی جو ہے تو وہ عادت ضرور پڑ جائے جس سے آپ اپنے بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں. مرجان, بچپن میں ایک حادثہ ہوا, ایک 2 سال کا بچہ تھا, 2 سال کا بچہ تھا, کوئی سلنڈر پھٹا اور وہ بری طرح جھلس گیا, اور اس کے بعد وہ عراق میں تھا جی, اور پھر اس کے بعد جو ہے تو وہاں اس کا علاج ہوا, اور میں نے اس کی پٹیوں میں بندھی ہوئی تصویر بھی جو ہے تو وہ دیکھی. تو پھر وہ بچہ جب بڑا ہوا اور اس حادثے کے بعد اس کی جسمانی ساخت میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں نیچرلی, ٹھیک ہے, خدا نے نئی زندگی دی لیکن اعضاء کو تھوڑا متاثر کر گئی. تو یہ جو سوسائٹی کا رویہ تھا یہ آپ کی طرف کیسا تھا؟ پہلے تو اپنی فیلنگز بتائیے کہ آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی تھیں, اور پھر سوسائٹی کا رویہ کیسا تھا؟
डॉक्टर साहब बात बहुत अजीब और गरीब सी भी है, कहते में भी ये वही बच्चा है मरजान, वही बच्चा है जिसका मैंने जिक्र किया, जो बचपन में झुलस गया था और मैंने सारी बैकग्राउंड में कहानी आपको बताई। तो मरजान मशहदी आज हमारे पास मौजूद हैं, मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत ही बाहिम्मत इंसान है। जी मरजान। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अजीब सा ही एक है ये, लेकिन लम्हा मेरे लिए उस वक्त था जब थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। हाँ, जब मैंने होश संभाला ना, लेकिन एक कुदरती चीज़ थी कि मेरे साथ ये हादसा तो हुआ था, मुझे हिम्मत अल्लाह ने दी थी। अल्लाह जब आपको आजमाता है ना तो उसके साथ एक हिम्मत भी देता है, एक हौसला भी देता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, 14-15 साल मेरी एज हुई ना, मैंने पूरे घर में बहुत खूबसूरत मिरर लगा दिए थे। अच्छा। तो मेरी मदर कहती थी कि रात में बुरा लगता है, डर लगता है, जैसे कोई आ रहा है, ये वो फील होता है। तो मेरे मामू इराक़ से आए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, उसने समझौता कर लिया हाँ। कि अब मुझे ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। ठीक है। तो उसने समझौता करा है, उसको जीने दो, क्या उसको बात, खुल के जीने दो। क्या बात। तो वो चीज़ जो था ना, मुझे घर से बहुत एक ठीक है, आपके अंदर तो डिप्रेशन नहीं आया, आपने कहा कि आया, लेकिन आपने अपने हौसले से जो है तो उस जहनी दबाव पे या उस डिप्रेशन पे काबू पा लिया। अब आप घर से बाहर निकले, सोसाइटी का रवैया क्या है? नहीं, बहुत गलत था डॉक्टर साहब, बहुत ख़राब था मेरे साथ सोसाइटी का। मुझे कहते में थोड़ा वो भी लग रहा है, मैंने पत्थर तक खाए हैं इस शहर में बच्चों से। अच्छा। और अपनी बात मनवाने के लिए उस आपका ये है ना, आपने जो कमी है आपको वही फिर ताना दे दिया जाता है, चेहरे पे मेरे हूट किया जाता है, तो मैं वो जुमले दोहरा भी नहीं सकता। बाल आपके? बाल मेरे साइड से पूरा बर्न था, तो वो हेड स्केल भी मेरा थोड़ा अलग ही लगता था। याद है आपसे मेरी मुलाकात? आपके सर पे बाल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जाहिर है माशाल्लाह। अब याद है ट्रीटमेंट के दौरान आपने कहा मैं तुम्हें बाल कर दूंगा। वो मुझे जुमला बहुत खूबसूरत लगा था। अच्छा, बालों के आने के बाद, बाल लगने के बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीली महसूस की? मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले आप जो है तो वो बैंड बांधा करते थे सर पे, बिल्कुल बंडाना बांधा करते थे, और अब मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत एतमाद के साथ जो है तो अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। तो क्या बालों ने आपको एतमाद दिया? बेपनाह दिया डॉक्टर साहब। पहले मैं कोई लिबास पहनते वक्त 10 दफ़ा मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि वो बंडाना मैचिंग के साथ, और कभी मिलता है नहीं मिलता, आपको पता है चीज़ें अक्सर सॉक्स वगैरह, हैंडी रुमाल वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। बहुत सारे फैशन करने से मैं रह जाता था, और लोग देखते थे। आपका बाल जो है ना, देखें चेहरा जो है ना आपकी एक कैनवस बोर्ड है, ओके, ठीक है ना, बाल जो है वो फ्रेम है। क्या बात है, ठीक है। पेंटिंग जब भी खूबसूरत लगती है जब फ्रेम अच्छा हो। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है कि चेहरा जो है वो एक पेंटिंग है और बाल जो हैं वो एक फ्रेम है, और पेंटिंग उसी वक्त खूबसूरत लगती है जब वो किसी अच्छे फ्रेम में लगी हुई हो। क्या खूबसूरत बात कही है। बाल आपकी शख्सियत का तकरीबन 60% शेयर करते हैं, और जब आपके बाल नहीं होते तो आप अपना एतमाद खो देते हैं, और जब आपके बाल आप अपने खोए हुए बालों को हासिल कर लेते हैं किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से, अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से, सेंटर नहीं कहूँगा सर्जन कहूँगा, जब भी आप अपने बालों की सर्जरी का इरादा करें तो एक अच्छा क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मुंतखब करें, कोई इदारा ना मुंतखब करें। जो डॉक्टर आपकी सर्जरी करेगा, आपको उसके बारे में आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस आगाही को लेके अपना काम कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही नताइज हासिल होंगे जैसे कि मरजान मशहदी को हासिल हुए, और उन्होंने न सिर्फ बाल हासिल किए बल्कि अपने खोया हुआ एतमाद जो है तो उसको बहुत ज़्यादा बहाल किया है। वो फैशन भी कर सकते हैं। मरजान, फैशन पे तुमने कहा तुम खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं माइकल जैक्सन से मुतासिर नज़र आते हो। छूली होता हूँ, मेरे फादर ने मेरी चिड़ बनाई। मैं ये मतलब तुम्हारे उसमें कह रहा हूँ, कोई तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं कर रहा। नहीं, मेरे फादर मुझे कहते थे ये एक माइकल जैक्सन मेरे घर पैदा हो गया। अच्छा, मुझे फैशन, अच्छा, उनकी भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, और आपकी भी मतलब ये कि काफ़ी सारी प्लास्टिक सर्जरी। जी, माइकल जैक्सन की ना, जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, उनकी बहुत काफ़ी सारी हुई हुई थी, और वो मुझे जॉन एलियट से भी मिलाते लोग। तो और लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब बाल आने के बाद मैं हर जी भर के मैं अब फैशन करता हूँ, और हर चीज़ में पहनता हूँ, हर कलर पहनता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह ज़िंदगी में ज़िंदा रखे, और तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। और माशरे से दरख्वास्त है, सोसाइटी से दरख्वास्त है कि खुदारा किसी को कुछ कहते वक्त अगर किसी के बाल नहीं हैं या किसी का रंग जो है वो अच्छा नहीं है, सियाह है, तो उसको कुछ कहते वक्त, कोई जुमला कहते वक्त बहुत एहतियात बरता करें। आपके लिए तो वो महज एक जुमला होता है, लेकिन उसके लिए वो छुरा होता है। जिस तरह के आमिर छुरा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये बताएंगे कि ये जो महंगाई का जो जिन है, छुरा है, मतलब इसको कैसे काबू पाया जा सकता है। ये तो आपने कुछ इसके बारे में रोशनी भी डाली। अच्छा, अपने जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताएं कि अब इसके और क्या क्या आगे अगराज़ व मकासिद हैं और इरादे हैं। सर बेसिकली देखिए, क्या सेहत पर भी आप लोगों ने कुछ काम किया? सेहत पे सर हमने बहुत मेडिकल कैंप्स लगाए हैं,
اور جب یہ سیلاب آیا تھا انٹیریئر سندھ میں تو ہم نے پورے ویک کا یہاں سے موبائل یونٹ بھیجا اور پورا ویک وہاں پر ہم نے ہیلتھ کیمپس لگائے. کراچی میں بھی ہمارے ایئرلی 6 سے 7 ہیلتھ کیمپس لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر سنڈے کو لگتے ہیں اور کسی کالونی میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سر میں پورا چیک اپ. کسی بھی کیمپ میں اسکن ڈیزیزز کے حوالے سے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میری خدمات آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آپ جس وقت جب مجھے آواز دیں گے میں اپنے پاکستانیوں کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنا کام ساحر نہیں, صحت رمضان ہے, رمضان کا موقع ہے. ساحر تم موجود ہو, تم کہتا ہوں تم کو تمہیں پتہ ہی ہے کہ اور جب میں تم کو تم کہتا ہوں تو سمجھو کہ مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے. تو تم موجود ہو اور کوئی کلام نہ سنے تو یہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اور رمضانوں کی مناسبت سے اگر میرے لیے سعادت کی بات ہے, میں اپنی ایک نعت کے کچھ اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں, اور آواز ساتھ نہیں دے رہی ورنہ لہن میں سنانے کا من چاہ رہا تھا سر بیٹھے کے سامنے. جیسے تمہیں اچھا لگے. یا نبی آپ کے سہارے پر, یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر. کیا بات. یا نبی آپ کے سہارے, یا نبی آپ کے سہارے پر میری کشتی لگی کنارے پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب نظارے فدا کیے جائیں. کیا بات ہے. سب نظارے فدا کیے جائیں. کیا بات ہے. سبز گنبد کے ایک نظارے پر. کیا کہنے کہ سب نظارے فدا کیے جائیں سبز گنبد کے ایک نظارے پر. اور نعت نے دل میں روشنی بھر دی. نعت نے دل میں روشنی بھر دی. نعت نے دل میں روشنی بھر دی, ورنہ بنیاد تھی خسارے پر. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعت نے دل میں روشنی بھر دی, ورنہ بنیاد تھی خسارے پر. کیا کہنے. کچھ نہ تھا جب تو نام صلی اللہ. کیا کہنے. کچھ نہ تھا جب تو نام صلی اللہ, اس نے لکھا تھا ایک ستارے پر. کیا کہنے. سبحان اللہ. کچھ نہ تھا تو جب نام صلی اللہ, اس نے لکھا تھا ایک ستارے پر. سبحان اللہ. ہماری جان امتی قربان. اس نبی کے ہیں جس نے صلی اللہ علیہ وسلم. امتی اس نبی کے ہیں جس نے چاند ٹکڑے کیا اشارے پر. کیا بات ہے. کیا خوبصورت استعارہ ہے. کیا خوبصورت استعارہ ہے. کیا بندش, کیا بندش ہے. امتی اس نبی کے ہیں جس نے چاند ٹکڑے کیا اشارے پر, جس کو آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے. اور تاب نظارگی نہیں مجھ میں. تاب نظارگی نہیں مجھ میں, کہہ کے جبریل نے اتارے پر. کہہ کے جبریل نے تاب نظاری نہیں مجھ میں, کہہ کے جبریل نے اتارے پر. اور اب آپ خود ہی آگے جائیے, کیونکہ اس کے بعد میرے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. اب اگلا سفر آپ کا ہے. کس طرح ہوگا, کیسے کریں گے, کیا باتیں ہوں گی, کیا شکوے شکایت ہوں گے, کیا وعدے ہوں گے, کیا ہوگا, یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں اور انہی کو ہی بہتر جاننا چاہیے. بس ہمیں یقین ہے کہ شفاعت تو ضرور مانگی ہوگی اور اسی شفاعت کے صدقے شاید ہم جیسے گناہ گار لوگ بھی جنت کے کسی چھوٹے موٹے حصے میں چلے جائیں. مرجان, روزہ کیسے گزرتا ہے تمہارا, مختصر سا بتاؤ تو پھر ہم سلمان صاحب کی طرف آتے ہیں. روزہ اپنا ڈاکٹر صاحب یہ رمضان تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ دن رات کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر سوتے ہیں اور 12-1 بجے تک اٹھتے ہیں اپنے کاموں میں جو ہے تو مصروف. کوئی میسیج دینا چاہو گے سوسائٹی میں لوگوں کو, یا ایستھیٹک کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہو گے؟ میسیج میں یہی دوں گا کہ جو حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا, وہ ان کے دل بہت حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کا اگر کچھ اور فائدہ نہیں کر سکتے, کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے تو من شکنی نہ, ان کی تضحیک نہ کرو, ان کی دل شکنی نہ کرو. خدا کی قسم میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ سب توڑ دیں, کسی کا دل نہیں توڑیں, کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے, دل خدا کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ سوچتے وقت, کچھ عمل کرتے وقت خدا را سوچا کیجئے کہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزرے گی. اس پہ دلوں کو آباد کریں, دلوں سے محبت رکھیں, دلوں کو جوڑیں, دلوں کو نہ توڑیں. ظاہر دل سر, دل پہ صرف 1 یا 2 شعر جلدی سے. دل پہ شعر ابھی کچھ یاد نہیں آ رہا. سر کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو دلوں کے حوالے سے مختصر سے الفاظ میسیج کے طور پہ؟ میسیج سر یہی ہے کہ سب کو آگے بڑھ کے نکلنا چاہیے, جو ہمارا درمیانہ خوش طبقہ ہے کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے ان کو اپنے کام سے, اور کسی کو ڈفرینشیٹ نہ کریں. کیا بات ہے,
لوگوں میں فرق نہ ڈالیں. فرق نہ ڈالے, دلوں کو خوش کرنا چاہیے. صحت رمضان کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور جاتے جاتے ایک میسج پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے 29 رمضان تک تمام سروسز پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ 29% ڈسکاؤنٹ آفر کیا گیا ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے. مجھے یقین ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ کو آپ اویل کر کے اپنے بہت سارے ایستھیٹک پرابلم کا حل حاصل کر سکیں گے, اور کھوئے ہوئے بال بھی جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکیں گے, بالکل اس طرح جس طرح مرجان مشہدی آپ کے درمیان موجود ہیں. اور جلی ہوئی اسکن پر بال اگانا ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے, اور وہ ان پر آزمائی گئی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی بھی بخشی ہے. میں التجا کروں گا سلمان بھائی سے کہ پروگرام کو حمد و ثنا کے ذریعے اختتام تک لے جائیں. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی صحت رہی تو کل اسی وقت اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.